नो नो ऐश, वो वाली गेम ज़्यादा मज़े की होगी, मुझे वही खेलनी है। वो उछल कर उठी और अपने मोबाइल एक तरफ रखा। तो ठीक है, आओ मेरे साथ। मैं और रोशी बेबी छुप जाएंगे और माहिर भाई ढूंढेंगे हमें, ओके। वो कहता है इसे बाहर इस छोटे से लाउंज में लाया। ओके राइट। वो इसके पीछे थी, मगर जब ईशान ने इसे इस सीक्रेट कैबिन तक लाया तो इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी और इससे पहले कि वापस रूम में भाग जाती, ईशान ने ज़बरदस्ती पकड़कर इसे कैबिन में बिठा दिया था। नो नो ऐश, ये बहुत डर्टी गेम है, गंदी वाली, रोशे बेबी को नहीं खेलनी। नो नो, वो शोर मचाने लगी और पैनिक होने लगी, मगर ईशान तने एसाब और लाल अंगारा आंखें लिए इसे ज़बरदस्ती वहाँ लॉक कर चुका था। हाँ, मगर इसकी शर्ट पर एक मिनी माइक्रोफोन और कैमरा लगा हुआ था। कैबिन में होल भी बड़ा कर दिया गया था उन्होंने, जहाँ से वो सब बड़े वाज़े अंदाज में देख सकती थी। ईशान इसे वहाँ बंद करके गया था। फ़ौरन लाइट्स जली बुझी और माहिर अपने चंद आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। अरुषा फटी फटी आंखों से वो मंजर देखने लगी। आवाज़ हलक में अटक गई थी जब सोनिया अंदर से भाग कर आई। कौन हो तुम लोग और अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तब माहिर ने इसके मामा पापा पर तशद्दुद करने की एक्टिंग की। अरुषा की चीखों पुकार शुरू हुई थी। नहीं, जाने दो इन्हें, छोड़ो दो मम्मा बाबा को, वो चीखे गई। इधर बाहर नकली मम्मा बाबा फर्श पर ढेर हुए तो माहिर सोनिया की जानिब बढ़ा था। अलीज़े आपी, वो चिल्लाई, छोड़ो, दूर हटो इनसे, दरिंदे पागल इंसान, दूर हटो मेरी आपी से। आपी, खुदा के लिए अपनी कसम वापस ले लें। वो कैबिन में बगैर पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। माहिर ने सोनिया को बाजू से पकड़कर सोफे पर धकेला। सोनिया की चीखों पुकार घर में गूंज रही थी और आरुष्य के जिस्म से जैसे जान निकल रही थी। तमाम धुंधले मनाजिर अपनी पूरी आबोताब के साथ दिमाग में रोशन हुए थे। कैसे इन्हें यतीम किया गया था, कैसे इन्हें बर्बाद किया गया था, कैसे इसकी बहन ने इसको बचाने के लिए ख़ुद को इस दरिंदे के सामने फेंक दिया था कि जिसका गिल्ड ने इसका दिमाग ही उल्टा दिया था। छोड़ो मेरी आपी को, अलीज़े आपको, गंदे दरिंदे जानवर, छोड़ो इन्हें। वो अब चीखती चिल्लाती तमाम पिछली बातें दोहराती कैबिन को ज़ोर ज़ोर से धड़ धड़ा रही थी। आखिर जब बर्दाश्त ख़त्म हुई तो वो कैबिन में बेहोश होती एक जानिब लुढ़क गई। तभी बाहर ईशान निकलकर सामने आया था और माहिर को इशारा किया। सोनिया और इनके आदमी बाहर चले गए जबकि वो दोनों कैबिन की जानिब लपके। ईशान ने इसे बाहर निकाला। डॉक्टर सुमेरा को बुलाना होगा भाई, ईशान ने कहा तो माहिर सर हिलाता बाहर चला गया जबकि ईशान इसे बाजुओं में उठाए अंदर रूम में लाया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर सुमेरा भी आ गई थी। उन्होंने आरुष्य का तफसीली चेकअप किया। वही सदमे की हालत है, मेरा ख्याल है इन्हें सब याद आ गया है, उठकर पैनिक होंगी, इसलिए सकून आवर इंजेक्शन दे रही हूँ। कुछ घंटों बाद उठेंगी, मुझे यकीन है कि आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जी डॉक्टर, ईशान ने कहा। डॉक्टर चली गई तब ईशान माहिर के पास आया था। भाई, हमारा इधर काम ख़त्म हो गया है तो वापस चले। मैं चाहता हूँ अब इसे इब्राहिम हाउस में ही होश आए। वैसे भी हमारे काफ़ी सारे काम पेंडिंग पड़े हैं और एलिज़े की भी आखिरी रसूमात अदा करनी है अभी। वो बज़ाहिर लापरवाह सा बोला। ठीक है, तैयारी मुकम्मल है, हेली रेडी है, चलो, माहिर ने कहा तो ईशान अरुषि के पास आया। सामान तो पहले ही सोनिया ले जा चुकी थी, अब बस इन्हें निकलना था। जिब्रान हॉस्पिटल से घर आया था। वो काफ़ी मजबूत एहसाब का मालिक था, मगर अलीज़े की मौत ने इसे दुखी किया था। मगर ज़ब्त का दामन थामे रखा। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि वापस आ रहे हैं, तो वो भी इत्मीनान से अब मिफ्रा को कॉलेज लेकर जा सकता था। वो वाइट पैलेस आया। मिफ्रा तैयार थी। वो इसे लेकर निकला और कुछ देर बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल हुआ था। आइए आइए डॉक्टर जिब्रान, हमारी खुशनसीबी है कि आप तशरीफ़ लाए। वैसे तो काफ़ी मुश्किलों से वक्त लेना पड़ता है अपने कॉलेज के सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में। प्रिंसिपल साहिबा ने गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया। आपके लिए एक स्पेशल स्टूडेंट लाया हूँ मैम, उम्मीद है आपके कॉलेज का नाम रोशन करेंगी, वो कहता गहरी निगाहों से मिफ्रा को देखता हुआ बोला, जो पहले ही घबरा रही थी पहलू बदल कर रह गई। स्वीट पिंक गर्ल, क्या लगती हैं आपकी, यकीनन बहुत स्पेशल होंगी जो आप खुद तशरीफ़ लाए। डॉक्टर प्रिंसिपल को तजस्सुस हुआ।
بہت اسپیشل ہے میم، میری اکلوتی وائف ہوتی ہیں، جبران نے بتایا تو پرنسپل کو حیرت ہوئی۔ ریلی واؤ، یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا کہ آپ کی وائف نے ہمارے کالج کے نصیب جگائے۔ اب جب بھی ہمیں آپ کو کالج بلانا پڑے گا تو آپ کی ہوم منسٹر سے سفارش کروا لیا کریں گے۔ اس بات پر دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے، جبکہ مفرا بلش ہوتی مسکرا رہی تھی۔ چلیے میں آپ کو پروفیسر ساجدہ میڈم سے ملواتی ہوں اور آپ کی مسز کو ان کے سپرد کر کے آئیں۔ پرنسپل اٹھنے لگی۔ ارے رہنے دیجیے میم، آپ یہ تکلف مت کیجیے، میں خود ہی لے جاتا ہوں۔ اس کالج کے چپے چپے سے تو واقف ہوں، وہ کہتا اٹھا۔ مفرا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پرنسپل نے ایک مہربان سی مسکراہٹ کے ساتھ سر سے اشارہ کیا تو وہ اسی لیے باہر آیا۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ اسے سمجھاتا رہا کون سا کس اسٹینڈرڈ کا اپارٹمنٹ ہے۔ ایک بات جو مفرا نے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ یہ جہاں جہاں سے وہ اس لیے گزر رہا تھا لڑکیوں کا ہجوم سا اکٹھا ہو جاتا۔ وہ 3rd ایئر کے اپارٹمنٹ میں پہنچ چکے تھے۔ پروفیسر ساجدہ سے مل کر بہت اچھا لگا اور جبران کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے جب کلاس میں نسوانی بنبناہٹیں سنائی دیں جو کہ مفرا بخوبی سن رہی تھی۔ یہ دیکھو ڈاکٹر جبران، اس قدر ہینڈسم اور ڈیشنگ، سچ میرا تو پچھلی کانفرنس سے ہی کرش تھا ان پر۔ ہائی ڈاکٹر جبران، ہاؤ سویٹ اینڈ نائس پرسن، میں تو مر ہی نہ جاؤں ان پر۔ ارے وہ دیکھو 4th ایئر کے چڑیلے کیسے انہیں دیکھنے ادھر تک آن پہنچی ہیں۔ اور یہ ان کے ساتھ کون ہے؟ مفرا کو جانے کیوں پتنگے لگے۔ مفرا، پروفیسر صاحبہ تم سے کچھ پوچھ رہی ہیں، جبران نے پکارا تو وہ گڑبڑائی اور جان بوجھ کر اب 2 قدم آگے ہو کر جبران کے بالکل قریب ہو گئی اور پروفیسر کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ بات مکمل ہوئی تو پروفیسر نے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ مفرا گھبرائی تھی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ پروفیسر، میری وائف تو گھبرا رہی ہیں، ذرا انہیں تسلی دے کر اندر بھیجتا ہوں۔ پروفیسر مسکرا دیں، وہ شرارت سے کہتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر آیا۔ وہ اسے طویل گراؤنڈ سے گزر کر باہر گیٹ تک آئے۔ لڑکیاں شہد کی مکھیوں کی طرح ان کا پیچھا کر رہی تھیں، مگر اسے تو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے پہلو میں چلتے اس شاندار شخص کو دیکھے گئی۔ گاڑی تک پہنچ کر وہ رکا۔ میں جا رہا ہوں، گھبرانا نہیں، میری ہر وقت تم پر نظر رہنی ہے اور لینے بھی میں ہی آؤں گا تمہیں، وہ اسے قریب کرتا بولا تو مفرا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہی ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ چلے جائیے، میں انتظار کروں گی آپ کا، وہ جلدی سے بولی، مگر وہ اس کے قریب تر ہوتا گیا۔ سب دیکھ رہی ہیں، اس کی زبان لڑکھڑائی، انہیں ہی تو دکھا رہا ہوں میری جان، وہ کہتا جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ مفرا کو جانے کیوں مگر سکون سا ملا۔ وہ پیچھے ہٹا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی نکالتا چلا گیا۔ وہ مسکراتی، جان بوجھ کر ہاتھ ہلاتی رہی۔ بندریاں، کمینیاں، وہ نخوت سے سوچتی، اپنی پونی ٹیل جھلاتی، کسی کو بھی دیکھے بغیر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی۔ مہابیر اپنے روم میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ انہی قدموں واپس لوٹا، رحاب مما۔ مہابیر کی آواز وائٹ پیلس میں گونجی۔ فجر، جو کہ ریشما سے نایاب سے ملنے کی اجازت طلب کرنے گئی تھی، اس کی آواز سن کر گڑبڑا گئی۔ تیز قدموں سے ریشما کے کمرے سے نکلی اور سامنے سے آتے اس کے چٹانی چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ وٹ دی ہیل، کس بات کی جلدی ہے تمہیں؟ ہوش تو ہے کہ کس کنڈیشن میں ہو تم؟ اسے بازو سے تھام کر گھرایا۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ وہ میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ پاگل لڑکی، میری تو خیر ہے، تم اگر گر جاتی تو؟ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ مہابیر کے اگلے قدم سے وہ بھڑکائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے اتاریں مجھے، سب گھر پہ ہیں پلیز۔ وہ اس کے بازو میں مچلی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب تم ایسے گرتی پڑتی رہو گی تو پھر میں یوں ہی بازو میں اٹھاؤں گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ تبھی رحاب اور زمل سامنے آئیں تو فجر کا رنگ اڑ چکا تھا، مگر اس ڈھیٹ انسان نے کوئی اثر نہ لیا اور اسی طرح گود میں اٹھائے اسے کمرے میں داخل ہوا اور لا کر اسے بیڈ پر نرمی سے بٹھایا۔
آپ بہت بے شرم ہیں، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ بعد میں زمل مما نے اس کی خوب درگت بنانی تھی۔ جانتا ہوں ذرا بے شرم ہوا ہوں تو باپ بننے والا ہوں، وہ اطمینان سے کہتا اس پر گڑوں پانی ڈال گیا۔ کانوں تک سرخ ہوتی وہ جلاتی خاموش ہی ہو گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ گہری نگاہوں سے جائزہ لیتا پوچھا گیا۔ جی، وہ گھبرائی، ایسی نگاہوں سے جان نہ چلی جائے بندے کی۔ ریشما دادوں کے روم میں کیوں گئی تھی؟ عام سے لہجے میں پوچھے گئے سوال سے وہ لرز اٹھی تھی، ویسے ہی انگلیاں چٹکھاتی۔ وہ اس کی نگاہوں سے چھپ جانا چاہتی تھی، اور وہ شاپر اس کی خوفزدہ حالت سے اچھی طرح جان چکا تھا کہ وہ ریشما کے کمرے میں کیوں گئی تھی۔ تبھی مہابیر نے کھینچ کر اسے سینے میں بھینچا تھا۔ اس کے چہرے پہ آتی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑستا گویا ہوا۔ مسز فجر، مہابیر، کوشش بھی مت کرنا اس جانب رخ بھی کرنے کی۔ میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا تمہیں یا میرے بچے کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو۔ اس کے سرسراتے دھیمے لہجے میں وارننگ بھی تھی اور فکر و محبت بھی۔ یہ بول کر مہابیر نے اس کے بالوں میں اپنا منہ دیا تھا۔ فجر کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا آپ اپنے بچے سے دور رہ پائیں گے؟ تو مجھے کیوں؟ مہابیر نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ وہ تو اس خوشی اور شادمانی کے موقع پر اس فضول بحث میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اپنی شدتوں سے اس نے فجر کو دنیا بھلا دی تھی۔ وہ ابراہیم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ ماہر کسی کام کا بول کر باہر نکلا تھا، اور اب ایشان اپنے روم میں موجود، اس کا سر اپنے سینے پر رکھے، آنکھیں موندے سکون محسوس کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد عروشے کی آنکھ کھلی تھی۔ پہلے تو خالی اس ذہنی کے عالم میں وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، مگر بعد میں دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو سارے واقعات کسی فلم کی طرح دماغ میں چلنے لگے۔ سر اٹھا کر خود کو ایک اجنبی کے بازو میں دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی۔ تڑپ کر اٹھنا چاہا، مگر گرفت آہنی تھی۔ ایشان اس کی ہلچل سے محظوظ ہوا تھا، مگر نہیں جانتا تھا اس کی زندگی کس قدر تکلیف دہ ہونے لگی ہے۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے کیسے کانٹوں پہ گھسیٹنے والی ہے۔